مشكلة. ما شربت شي بارد. ليش مين الولد يلي شربان الكولا يلي كانت بالبراد؟ طيب ابني، هلأ أنا ساويت لك شوربة المرضانين، هاي دوا ساويتها بمرقة دجاج كتير طيبة. شفق بعد هيك خليني طعمي الولد. لا ولا يهمك، أنا بطعمي. أنت؟ إيه، مثل ما بدك. لا تتعب حالك، باكل لحالي. ما فيها تعب. يلا افتح تمك لشوف. برافو عليك. شو رأيك أمير هان؟ كتير طيبة خالة اليمان، يسلموا إيديكي. صحة وعافية. هالشوربة علاج. كل ما أستاذك شفق مرض أنا كنت فوراً ساوي له شوربة. وإنت كمان كنت تشرب شي بارد وتمرض؟ أصلاً حتى لو مرضت بهالبيت فترة المرض ما بتضل غير 2-3 ساعات، لأن الدكتورة الإيمان يلدرن ما بتسمع بهذا الشيء. يلا لشوف، افتح تمك. برافو عليك. بكفي هيك، أنا شبعت. معقول حدا يشبع من لقمتين؟ يلا كل لقمة كمان. برافو عليك. ايه راح وجع حلقك؟ ايه. لازم تتعافى بسرعة. ليش؟ في مباراة بالمدرسة، فريقك رح يكون ضعيف من دونك. بالله عن جد؟ طبعا. هداك اليوم بالمباراة سويت الحركة اللي انت علمتني اياها والكل تفاجئوا وسجلت هدف. برافو. يلا نشوف. صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے. لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی. اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا. وہ جلد ہی اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی. 1 سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا. اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی. گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے. تو ویورز اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے. ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں. لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا. اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے. رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز. روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی. وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی. اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی. غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی. محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی. لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں. صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے. لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی. اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا. وہ جلد ہی اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی. 1 سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا. اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی. گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے. تو ویورز اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے. ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں
واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہو، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی۔ لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے۔ لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی۔ اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا۔ وہ جلد ہی اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی۔ ایک سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی۔ گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو ویورز، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی۔ لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے۔ لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی۔ اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا۔ وہ جلد ہی اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی۔ ایک سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی۔ گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو ویورز، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی۔ لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی،
बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जिले अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। 1 साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रॉमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रुबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रुबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रुबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रुबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जिले अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। 1 साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रॉमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रुबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रुबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रुबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रुबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जिले अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। 1 साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें
واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہو، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی، لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے۔ لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی۔ اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا۔ وہ جلد ہی اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی۔ ایک سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی۔ گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو ویورز، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی، لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے۔ لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی۔ اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا۔ وہ جلد ہی اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی۔ ایک سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی۔ گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو ویورز، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی، لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی،
बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जल्द ही अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। 1 साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जल्द ही अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। 1 साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जल्द ही अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। 1 साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें
واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہو، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی۔ لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے۔ لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی۔ اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا۔ وہ جلد ہی اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی۔ 1 سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی۔ گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو ویورز، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی۔ لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے۔ لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی۔ اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا۔ وہ جلد ہی اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی۔ 1 سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی۔ گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو ویورز، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی۔ لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی،
बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जिले अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। 1 साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रुबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी, मगर रुबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रुबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रुबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जिले अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। 1 साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रुबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी, मगर रुबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रुबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रुबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में। सुबह होते ही इसने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली और वापस अपने गांव चली गई, बग़ैर शोर के, बग़ैर शिकवा के। लेकिन वहाँ जाकर वो बिखरी नहीं, मजबूत हुई। इसने सिलाई का काम दोबारा शुरू किया। वो जिले अपने गांव के लड़कियों की सिखाने लगी। 1 साल में इसने एक छोटा सा तरबियती मरकज़ खोल दिया। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि एक दिन एक अखबारी रिपोर्ट ने इस पर स्टोरी छाप दी। गांव की बेटी जो हुनर सिखा रही थी वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें
واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہو، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی، لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے۔ لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی۔ اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا۔ وہ جلد ہی اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی۔ ایک سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی۔ گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو ویورز، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی، لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے۔ لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی۔ اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا۔ وہ جلد ہی اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی۔ ایک سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی۔ گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو ویورز، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی، لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی،
بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے، لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی۔ اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا۔ وہ جلد اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی۔ 1 سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی۔ گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو ویورز، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ غربت گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی، مگر روبینہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آئی۔ محلے والے اکثر کہتے یہ روبینہ بڑی نصیبہ والا لگتی ہے، دیکھنا ایک دن یہ راج کرے گی۔ لیکن روبینہ خود نہیں جانتی کہ اس کے نصیب میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں چلی گئی، بغیر شور کے، بغیر شکوہ کے، لیکن وہاں جا کر وہ بکھری نہیں، مضبوط ہوئی۔ اس نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کیا۔ وہ جلد اپنے گاؤں کے لڑکیوں کی سکھانے لگی۔ 1 سال میں اس نے ایک چھوٹا سا تربیتی مرکز کھول دیا۔ اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن ایک اخباری رپورٹ نے اس پر اسٹوری چھاپ دی۔ گاؤں کی بیٹی جو ہنر سکھا رہی تھی وہی حارث اب ان کے صفحے کو دیکھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ تو ویورز، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حارث ایک بار پھر روبینہ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اب دوبارہ روبینہ کے پاس جاتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں واپس اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن اب روبینہ انکار کر چکی ہے اور اس نے صاف اس کو کہہ دیا کہ نہیں، اب اس طرح کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اب یہ نہیں جوڑ سکتا۔ اور حارث مایوس لوٹ کے اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ رومسل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، روبینہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کم پڑھی لکھی مگر بہت باعزت، خدمت گزار اور نرم دل تھی۔